السلام علیکم فرینڈز، ناول اور یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ربا مسکان۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں رخسار اعجاز کے قلم سے تحریر کردہ اردو افسانہ ریل کی سیٹی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ آنے والے تمام ناولز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ گہری رات اندھیرے میں ریل کی سیٹی بار بار بج رہی تھی جو رہ جانے والے مسافروں کو چیخ چیخ کر بلا رہی تھی۔ کوئی ہے جو رہ گیا ہو آ جائے۔ آہستہ آہستہ جلتی ریل مسافروں کے آنے کے انتظار میں تھی۔ اندھیرے سے پلیٹ فارم کی روشنی میں آتے پیروں میں پازیبوں کی چھن چھن، ریل کے انجن اور سیٹی کی آواز میں دب گئی۔ پاؤں میں کھرسا پہنے چھن چھن کرتی پیلے دوپٹے کو مہندی لگے ہاتھوں سے سنبھالتی ٹرین کی طرف دھوری جا رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا کالا بیگ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ وہ دھوڑتی ہوئی وہ بوگی نمبر 6 میں سوار ہو گئی۔ پھولے ہوئے سانس کو بحال کرتے دھرم سے سیٹ پر گر گئی جہاں ایک بھوری عورت بیٹھی تھی۔ پھر اس نے اٹھ کر اوپر اپنا بیگ رکھا، ایک چھوٹے سے پاؤچ میں اپنی ٹکٹ رکھ دی۔ سلام کرنے کا رواج نہیں ہے کیا؟ سامنے بیٹھی بھوری عورت اسے گھور رہی تھی۔ السلام علیکم۔ دراصل میں سانس لے رہی تھی، ٹرین نہ چھوٹ جائے اس لیے بھاگ کر آئی ہوں۔ بھوری عورت نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ ٹرین کے لیے یا گھر سے بھاگ کر؟ عورت کی سوالیہ نظریں اس پہ تھیں۔ ٹرین کے چلنے کی آوازیں کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ گھر میں چھلانگیں لگاتی ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اس کی نظر چھمیا پر پڑی۔ کس خوشی میں بٹ رہی ہیں یہ مٹھائیاں۔ کام والی کی بیٹی جو اس کی ہم عمر تھی مٹھائی لے کر جا رہی تھی۔ اس نے پیار سے اس کے گال کھینچے۔ چھوٹی بی بی شادی ہونے والی ہے گھر میں، چھمیا نے مسکرا کر کہا۔ ارے واہ، آپا کی شادی طے ہو گئی، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر یونیورسٹی کیا چلی جاؤں، مجھے کوئی گھر کا فرد ہی نہیں سمجھتا۔ اس نے ایک لڈو لے کر منہ میں رکھا اور ایک چھمیا کے منہ میں ڈال دیا اور دوسری طرف دوڑ گئی۔ چھمیا کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی جو اسے کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ دروازہ دھار سے کھلا اور بھاگتی ہوئی ثانیہ کے گلے سے لگ گئی۔ آپو، میری پیاری آپو، آخر کار ہماری آپا کو لڑکا پسند آ ہی گیا، میں بہت خوش ہوں۔ اس نے ثانیہ کے گلے میں باہیں ڈالے کہا۔ خوب ڈانس کریں گے آپ کی شادی میں۔ اس نے دوپٹہ سر پر رکھ کر گھوم کے دکھایا۔ ثانیہ چپ کر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوپٹہ نیچے کرتی لیبا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ خوش نہیں ہیں آپ؟ ٹھہرو ٹھہرو، ذرا سوچنے دو، آپ کی زبردستی شادی کر رہے ہیں نا، پتہ چل گیا۔ ثانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہائے پیاری آپا، کہیں لڑکا کالا تو نہیں؟ یا کانا؟ پوری آنکھیں کھول کر اس نے ثانیہ کو دیکھا۔ نہیں نہیں بھرے چودھری اب اتنے بھی ظالم نہیں ہیں، وہ سر جھٹک کے بولی۔ آپ سے عمر میں بڑا ہوگا کہ وہ انگلی کے پوروں پر گنتی 5، 10، 15 کتنا بڑا ہوگا وہ اندازہ لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ثانیہ جو اسے چپ کر کے سن رہی تھی بولی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ کوئی اور لڑکا پسند ہے تو بتا دیں۔ یہ بات بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو پھر اور کیا ہے؟ لڑکا بہت ہینڈسم اور اچھا پڑھا لکھا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں پر اماں نے بتایا ہے۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر اتنے نخرے کیوں؟ بنو، اس نے پیار سے ثانیہ کے منہ کو پکڑا۔ وہ خوشی سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر لپسٹک لگانے لگی۔ انہوں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ لپسٹک لگاتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے مڑ کر بیڈ پر بیٹھی ثانیہ کی طرف دیکھا۔ بس یہی نہیں، دادا نے ہاں بھی کر دی ہے، 2 ہفتے بعد وہ پاکستان آ رہا ہے، ابا کے دوست کا بیٹا ہے۔ کیا کیا کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھ سے پوچھا کسی نے؟ میں نے تو ہاں نہیں کی، پھر رشتہ کیسے ہو گیا؟ میں ابھی بڑے چودھری سے بات کرتی ہوں۔ حد ہو گئی، مجھے لڑکا دکھایا بھی نہیں، ایسے کیسے کر لوں شادی؟ وہ ثانیہ کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دادا کا فیصلہ ہے، ماننا تو پڑے گا۔ نام کیا ہے اس کا؟ ریحان نام ہے اس کا۔ نام تو اچھا ہے لیکن مجھے نہیں کرنی شادی اس سے، میں تو لو میرج کروں گی۔ خبردار جو تم نے ایسی کوئی بات منہ سے بھی نکالی تو۔ ثانیہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔
تم نے ہمیشہ پیار دیکھا ہے، غصہ نہیں دیکھا۔ سب تمہارے لاڈ اٹھاتے ہیں کیونکہ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں اس دنیا میں۔ ایسی کوئی غلطی مت کرنا کہ سب کی نظروں میں گر جاؤ۔ وہ اس کی بات غور سے سنتی اٹھی۔ مگر آپ جو بھی کہتے میں تو پسند سے ہی شادی کروں گی، جس میں کوئی ظالم سماج دیوار بن کر کھڑا ہو جائے۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ ایسی باتیں کسی اور کے سامنے مت کرنا، ایسا نہ ہو تمہارا یونیورسٹی جانا بھی بند ہو جائے۔ آپ بھی بہت ڈرپوک ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لہراتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ثانیہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، لہراتی ہوئی شیشے کے گلدان سے ٹکرائی۔ چھناک کی آواز آئی اور گلدان ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ کیا کر دیا یہ لڑکی تم نے؟ چھوٹی تائی بولی۔ چھوٹی تائی، اسے چھوڑیں، اس کی موت میرے ہاتھوں ہی لکھی تھی۔ کچھ سنا آپ نے؟ میری شادی ہو رہی ہے۔ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے اس نے بتایا۔ ہاں صحیح سنا ہے تم نے۔ چھمیا ذرا ادھر آ کر یہ کرسیاں سمیٹ۔ کسی نے مجھ سے پوچھا، اس نے غصے سے دیکھا۔ مجھے کیوں گھور رہی ہو؟ میں تو تمہاری اپنے بیٹے سے شادی کروانا چاہتی ہوں۔ رہنے دیں آپ، اپنے بیٹے کو سارا زمانہ اس کی حرکتیں جانتا ہے۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے۔ اتنا برا بھی نہیں ہے میرا بیٹا شاہ زیب، تمہیں پسند بھی کرتا ہے۔ وہ کون سی لڑکی کو نہیں کرتا؟ اس نے منہ بنایا۔ اچھا تو اب کسی ایسے سے کر لوں گی جسے جانتی ہی نہیں؟ ہرگز نہیں۔ کس نے کہا؟ بات کروں گی بڑے ابا اور دادا سے، وہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ ہاں ضرور کرنا، وہ تنزیہ مسکرائیں۔ دوپٹہ لہراتی وہ آگے بڑھ گئے۔ بے وقوف لڑکی، کہتی ہوئی وہ کچن میں چلی گئی۔ ایسے کیسے کر دیں گے میری شادی؟ وہ اس ریحان سے نہ دیکھا نہ میں جانتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ بڑے ابا اور دادا ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ زمینوں کے مسئلے کو حل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ بڑی تائی اندر آئیں تو وہ کمرے کے چکر لگا رہی تھی۔ یہ تم جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کیوں کاٹ رہی ہو؟ بلی کا پیر نہیں جلا تائی، پوری بلی ہی جل گئی ہے۔ ہائے نہ، تم پر کون سے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہماری گڑیا کو کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ صرف کہا ظلم ہوا ہے، ظلم۔ ہائے میں معصوم جان، لیبا اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ادا سے بولی۔ ظلم کس نے کر دیا؟ تائی نے پیار سے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ آپ کے مجازی خدا اور سسر نے۔ تم تو اس گھر کی رونق ہو۔ میری شادی ہو رہی ہے، آپ کو نہیں پتا؟ پتا ہے کیا؟ وہ شوق سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مطلب آپ بھی کیا ان ظالموں کی فہرست میں شامل ہو گئی ہیں؟ ادھر آؤ گڑیا، بیٹھو۔ انہوں نے پیار سے صوفے پر بٹھایا۔ ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ پر مجھ سے کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ وہ تمہارے بڑے ہیں، کوئی غلط فیصلہ تمہارے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ شاہ زیب کے لیے بھی تو تمہاری تائی نے کہا تھا، تمہارے دادا نے منع کر دیا۔ تمہارا برا کیسے چاہ سکتے ہیں؟ مگر تائی، اچھا بس صبح بات کریں گے، آ کر کھانا کھاؤ۔ وہ اٹھ کر ان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ٹرین چھک چھک کرتی پٹری پر دھو رہی تھی۔ ارے اے اماں، میرے ماتھے پہ لکھا ہے کہ میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ تمہارا حلیہ تو یہی بتا رہا ہے۔ مائیوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تم نے، ہونے والی دلہن جیسا روپ ہے تم پہ۔ وہ تو میں ہوں ہی پیاری، اور میں اپنی دوست کی شادی پر جا رہی ہوں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ چلو تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں۔ نہ بانو، مجھے کیا؟ وہ منہ میں بربرائی، کانوں میں ہینڈ فری لگاتے کچھ سننے لگی۔ نائمہ، میں شادی نہیں کروں گی اس سے جسے میں جانتی ہی نہیں۔ وہ لائبریری کی طرف جاتی ہوئی بولی۔ تو نہ کرو یار، تمہیں کون مجبور کر رہا ہے؟ مجھ سے کسی نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہائے میرے چھوٹے چھوٹے خواب، کوئی لڑکا مجھ سے ٹکرا جائے اور اسے مجھ سے پیار ہو جائے، پھر وہ سب سے لڑ کر مجھ سے شادی کر لے۔ میرے خوابوں کا کیا ہوگا؟ ٹکرانا ہوتا تو اب تک ٹکرا ہی چکا ہوتا۔ اگر کوئی ٹکرا جائے گا غلطی سے تو تم اس کی بینڈ بجا دو گی۔ ادھر لاؤ موٹی، خود ہی ساری چاکلیٹ کھائے جا رہی ہو۔ نائمہ کے ہاتھ سے اس نے آدھی کھائی چاکلیٹ چھین کر خود کھانا شروع کر دی۔ نائمہ نے منہ بسورا۔ لڑکی اور لڑکا سامنے بیٹھے باتیں کر رہے۔ نائمہ نے منہ بسورا۔
لڑکی اور لڑکا سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ موٹی دیکھو ذرا، دیکھو انہیں، یہ میں بھی تو ہو سکتی تھی اس لڑکی کی جگہ۔ نائمہ نے لڑکی اور لڑکے کی طرف دیکھا۔ پاگل ہو تم اور کچھ نہیں۔ وہ پیر پٹکتی لائبریری کی طرف بڑھ گئے۔ رکو لیبا، بات سنو، میری ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ کتابیں زور سے میز پر پھینکیں، آواز پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اتنے میں نائمہ بھی لائبریری میں داخل ہو گئی۔ سوری، آپ لوگ جاری رکھیں، اس نے لائبریری میں موجود لڑکیوں اور لڑکوں سے معذرت کی۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ اچھا یار، ایسے ہی کہہ رہی تھی میں۔ تم نے کہا کوئی مجھ سے پیار نہیں کر سکتا، میرے سر پر سینگ ہے کیا؟ اس نے سر کی طرف اشارہ کیا۔ یا میری 4 آنکھیں ہیں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ عقل کی تھوڑی سی کمی ہے، تم جنگلی بکری ہو۔ نائمہ یہ کہہ کر باہر کو بھاگی۔ ٹھہر جا موٹی، تو آج میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی، بھاگتی ہوئی ایک لڑکے سے ٹکرائی۔ آپ میری 2 دن بعد کی فلائٹ بک کروا دیں، 2 دن لگ جائیں گے مجھے ساری چیزیں وائنڈ اپ کرنے میں۔ کچھ کام پینڈنگ میں ہے۔ وہ راہداری میں سے گزرتا ہوا اپنے آفس میں آیا، رابطہ منتقل کیا، موبائل کی گیلری اوپن کی اور تصویر دیکھنے لگا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے وہ پچھلے 1 ہفتے سے دیکھ رہا تھا۔ سر، may I come in؟ اس نے موبائل بند کیا۔ اب موبائل کی اسکرین کالی ہو گئی تھی۔ یس مس روپا آئیں۔ اس کی سیکرٹری اندر داخل ہوئی۔ سر، یہ فائل چیک کر لیں۔ وہ فائل کی نظریں دہرانے لگا۔ ایک بات پوچھوں؟ یس سر۔ آپ پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتی ہیں؟ اس کے سوال پر وہ چونکی۔ جی سر، ہمارے پریم سے بھی ہمارا لو میرج ہوا تھا۔ اچھا، وہ آگے جھک کر بیٹھ گیا۔ تو تب آپ کی کیا فیلنگز تھیں؟ سر، ہمارا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، دل پریم پریم پکارتا تھا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز سننے کی کوشش کی۔ صرف دھک دھک کرنے کی آواز آئی۔ مس روپا، دھک دھک کے علاوہ تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی۔ سر، دل کی آواز انسان اندر سے سنتا ہے، باہر سے نہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ؟ سر، ہمارا اسے بار بار دیکھنے کو بھی دل کرتا تھا اور ملنے کا بھی۔ وہ توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اب ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کا سر پھاڑ دیں، ہر وقت مجھ سے لڑتا رہتا ہے۔ شادی جو ہو گئی ہے۔ وہ بدمزہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ ٹھیک ہے، جائیں، آپ یہ فائل لے جائیں، چیک کر لی ہے۔ اس کے جانے کے بعد پھر سے موبائل نکال کر اس کی تصویر دیکھنے لگا۔ دادا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ یونیورسٹی سے آتے ہی ان کے کمرے میں گھس گئی۔ نہ سلام نہ دعا، آتے ہی السلام علیکم۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ کیا بات کرنی ہے؟ میں شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ دادا نے اسے دیکھا جو بہت غصے والے تھے۔ یہ ان کا لاڈ پیار ہی تھا جو آج وہ ان سے اس طرح بات کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ بس مجھے نہیں کرنی۔ نہ وہ ضد کرنے لگی۔ میں اسے جانتی بھی نہیں ہوں۔ ہم جانتے ہیں، اتنا کافی نہیں ہے؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے۔ 2 دن بعد آ جائے گا نا، دیکھ لینا۔ لیکن دادا، اب ایک اور لفظ بھی نہیں۔ وہ غصے سے دھارے۔ لیبا کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ آج تک انہوں نے لیبا سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ وہ ان کی چھوٹے بیٹے کی آخری نشانی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد انہوں نے بہت لاڈ پیار دیا تھا۔ ان کے دھارنے پر وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اس کی ہر ضد پوری کرتے تھے۔ انہوں نے مایوسی سے مٹھیاں بھینچیں۔ اوہ کامے، وہ زور سے بولے۔ جی چودھری صاحب۔ ملازم اندر مداخل ہوا۔ وڈی اور چھوٹی چودرانی سے کہہ شادی کی تیاریاں شروع کرو اور لیبا کو آج سے ہی مایوں بٹھائیں۔ جی، جو آپ کا حکم۔ اور سن، کہہ دینا انہیں لیبا کا کل سے یونیورسٹی جانا بند۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب۔ ملازم پیغام لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاہ زیب نے لیبا کا راستہ روکا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں آج بہت غصے میں ہوں۔ وہ سرخ آنکھوں سے بولی۔ کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے سنا ہے تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں، نہیں چاہتی۔ اگر تم ساتھ دو تو میں یہ شادی رکوا سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ مجھ سے شادی کر لے۔ سمجھو شادی رک گئی۔
لیبا نے ڈائننگ ٹیبل پر پڑی چھری اٹھا کر اس کی طرف کی۔ آج کے بعد یہ بات منہ سے نکالی تو زبان کاٹ دوں گی، تمہارے ہاتھوں سے تو خوشی سے کٹوا لوں گا۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح دانت نکالتا رہا۔ وہ پیر پٹکتی کمرے کی طرف چلی گئی۔ شاہزیب اپنی اماں کے پاس پہنچا۔ اماں، مجھے تجھ سے ایک بات کرنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ شاہزیب نے چھوٹی چودرانی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیبا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کیا؟ وہ کھانے کو دیکھتی اس کے پاس آئی۔ ابھی بھی میری شادی تو اس سے کروا سکتی ہے نہ، پر وہ کیسے؟ تو ہوش میں تو ہے؟ وہ اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ بتاتا ہوں، سن تو صحیح۔ اوہ سن لڑکی، تمہارے پاس لائٹر ہوگا؟ میں لائٹر کا کیا کروں گی؟ بوڑھی اماں نے سگریٹ نکال کر اسے دکھائی۔ میں آپ کو سگریٹ پینے والی لگتی ہوں کیا؟ اس نے آنکھیں دکھائیں۔ لگتی تو گھر سے بھاگنے والی بھی نہیں ہو، بوڑھی عورت نے آگے جھک کر کہا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی، خود کو سنبھالا۔ کتنی دفعہ کہا ہے میں گھر سے نہیں بھاگی، میرے ساتھ کوئی لڑکا نظر آ رہا ہے کیا؟ اس نے مٹھیاں بھینچی۔ بوڑھی عورت برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ جوانی میں پولیس میں کانسٹیبل رہی ہوں میں، اب بوڑھی ہو گئی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو جانچ نہیں سکتی۔ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ دیکھیں کہاں ہے لڑکا میرے ساتھ، پیچھے ہی پڑ گئی ہیں آپ میرے۔ وہ گھر آئی۔ بہت اچھی طرح پتہ ہے، وہ خود کسی اور ڈبے میں سوار ہو گیا ہو۔ دیکھیں میرے ہاتھوں کو۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، اب مجھے مت ستائیں۔ چل ٹھیک ہے، چھوڑ۔ یہ بتا ماچس تو ہے نا؟ وہ اپنی جیبیں ٹٹولتی ہوئی بولی۔ ڈبے کے کچھ لوگ سو گئے تھے، ٹرین تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ نہیں ہے میرے پاس ماچس۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اماں کو ماچس ساتھ والے مسافر سے مل ہی گئی۔ اس نے سگریٹ سلگا کر پینی شروع کر دی۔ سگریٹ کے دھوئیں میں اس کا عکس بھی دھندلانے لگا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اچھے گھر کی لگتی ہے۔ سن لڑکی، ماں باپ سے زیادہ کوئی پیار نہیں کرتا۔ اس نے گھور کر عورت کو دیکھا۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ پھر سے باہر دیکھنے لگی، جیسے کچھ کھویا ہوا ڈھونڈ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ افسوس ہوا سن کے۔ یہ بتا جانا کہاں ہے؟ رحیم یار خان جانا ہے۔ میں نے بھی وہیں جانا ہے۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بارش ہونے والی تھی، شاید موسم بہت گھٹن زدہ ہو گیا تھا، یا شاید اس کے اندر کی گھٹن تھی جو اسے باہر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں بارش برسنے لگی، مگر ٹرین اپنے سفر پر رواں دوا رہی۔ اماں میں سونے لگی ہوں۔ اس نے سیٹ سے سر ٹکا دیا۔ جب اسٹیشن آئے اٹھا دینا۔ ٹھیک ہے، اٹھا دوں گی، سو جا تم۔ اس کی آنکھیں بند کر لیں۔ بوڑھی عورت کی آواز پھر سے اس کے کانوں میں پڑی۔ سولے چند گھڑی سونے سے گھٹن کم نہیں ہو جائے گی، جب اٹھے گی تو اور بڑھ جائے گی۔ ہر طرف اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کہتی ہے گھر سے نہیں بھاگی ہوں۔ اس نے لب زور سے بھینچے مگر آنکھیں نہ کھولی۔ بارش کے قطرے کھڑکی سے راستہ بناتے اندر گرتے، کچھ چھینٹیں اس کے چہرے پر بھی پڑتی، مگر وہ بے خبر سوتی رہی۔ اس کا یونیورسٹی جانا بند ہو گیا تھا۔ پیلا جوڑا پہنا اسے مائیوں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کے احتجاج کا کسی پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ پوری حویلی سجائی گئی تھی۔ سب خوش تھے، مگر وہ خوش نہیں تھی، نہ ہی شاہزیب اور اس کی ماں۔ اٹھو، ادھر آؤ۔ کیا ہوا چھوٹی تائی؟ وہ حیران ہو کر بیڈ سے اٹھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ تم ایسا کرو، گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ جب سب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو واپس آ جانا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تسکین گھبرائی ہوئی تھی، بار بار باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ جو تیرے بچپن کی سہیلی ہے نا رحیم یار خان میں، جس کی شادی ہوئی ہے، اس کے پاس چلی جا۔ مگر تائی، اگر یہ شادی روکنا چاہتی ہے تو چلی جا، میں تجھے حالات کی خبر دیتی رہوں گی۔ مگر تائی، اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ جلدی کر سامان پیک کر۔ انہوں نے خود ہی اس کا ایک بیگ نکالا اور اس میں چیزیں ڈالنے لگی۔ الماری سے ایک شال نکال کر اس کے اوپر دی اور ایک نوٹوں کی گھٹی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ تسکین نے اس کا بیگ اٹھایا اور لے کر باہر آ گئی۔ ادھر ادھر دیکھتی وہ اسے کھینچتے ہوئے پچھلے دروازے کی طرف لے آئی۔ جا چلی جا، شاہزیب تمہیں چھوڑ دے گا۔ دروازے کے پاس شاہزیب گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ وہ ان سے گلے مل کر گاڑی میں سوار ہو گئی۔ وہ پاکستان 3 سال بعد آیا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ پر اتر کر اس نے کال کی۔
آپ فکر نہ کریں، میں خود آ جاؤں گا۔ کل دوپہر تک ممی پاپا بھی آپ کے پاس ہوں گے۔ بس میں سفر کو تھوڑا ایڈونچر بنانا چاہتا ہوں۔ سلام دعا کر کے اس نے فون رکھ دیا۔ ایک ہاتھ میں بیگ پکڑے ایک ٹیکسی کی طرف آ گیا اور ٹیکسی والے کو پتہ بتا کر اندر بیٹھ گیا۔ سیٹی کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی، ٹرین جھٹکے کھا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بوڑھی اماں کہیں نہیں تھیں۔ جلدی سے بیگ اٹھائے دوسرے مسافروں کے ساتھ وہ بھی باہر نکل آئی۔ باہر نکل کر اس نے چاروں طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او میرے خدایا! سامنے روہری جنکشن کا بورڈ اس کا منہ چرا رہا تھا۔ میں ایک اسٹیشن آگے آ گئی ہوں۔ سامنے اسٹیشن پر لگے بورڈ کو دیکھ کر اس نے اپنا سر پکڑا۔ اب کیا کروں؟ اس نے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مسلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک کلی سامان اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ میں اتنی دیر سوتی رہی، اماں نے بھی مجھے نہیں اٹھایا۔ باجی کیا آپ نے سامان اٹھوانا ہے؟ 50 روپے لوں گا۔ نہیں بھائی شکریہ۔ اچھا سنیں، وہ مڑنے لگا تو اس نے پکارا، یہاں سے رحیم یار خان، ٹرین کب جائے گی؟ باجی وہ تو جا رہی۔ اس نے ٹرین کی طرف اشارہ کیا جو آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ سیٹی کی آواز پورے اسٹیشن پر گونجنے لگی۔ اس نے اپنے قدموں کو ٹرین کی طرف اٹھتے پایا۔ وہ سامان اٹھا کر بھاگی جا رہی تھی۔ کلی اسے پکار رہا تھا لیکن اس کی آوازیں کہیں پیچھے ہی رہ گئیں۔ وہ اس کا پاؤچ دینے کے لیے پیچھے بھاگا مگر ٹرین شور مچاتی آگے نکل گئی۔ وہ ٹرین کے ایک دروازے سے اندر غائب ہو گئی۔ اندر آ کر اس نے لمبے لمبے سانس لیے، دوپٹہ سرک کر کندھے پر آ گیا، شال پہلو سے ہوتی ہوئی زمین تک لٹک رہی تھی۔ اپنے سانس کو بحال کرتے خالی جگہ دیکھنے لگی۔ اسے ایک سیٹ خالی نظر آئی تو اس پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی، پھر اٹھ کر سامان رکھا۔ چوڑیاں ساری ٹوٹ گئی تھیں، کچھ آدھی ٹوٹی بازو کے گرد جھول رہی تھیں۔ بہت احتیاط سے آدھی ٹوٹی چوڑیاں توڑ کر گرا دی، پھر پاؤں کی طرف دیکھا۔ پاؤں اوپر کیا تو وہ زخمی تھا، غصہ پاؤں میں لگ گیا تھا۔ اس کے لمبے سیدھے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ کہاں بھی تھا آرام دہ غصہ دینا۔ وہ بربرائی۔ اس نے غصہ اتار کر پاؤں آزاد کیے۔ سامنے بیٹھا شخص اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس نے گھور کر اس شخص کو دیکھا۔ کیا پہلے کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی؟ دیکھی ہے لیکن آپ کو تو نہیں دیکھا نا؟ اس نے ڈھیٹوں کی طرح کہا۔ منہ ادھر کرو، چلو ورنہ ایک لگاؤں گی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے نیچے جھکا۔ آپ کا پاؤں زخمی ہے، ادھر لائیں میں بینڈیج کر دوں۔ اس کے ہاتھ میں پٹی اور پاؤڈین تھی۔ لیبا نے دونوں پاؤں جلدی سے سیٹ سے اوپر کیے۔ اس چکر میں پاؤں میں آدھا اٹکا غصہ نیچے بیٹھے شخص کی گود میں گرا۔ لیبا شرمندہ ہوئی۔ اس نے غصہ گود سے نکال کر نیچے رکھ دیا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، نہیں تو شور مچا دوں گی۔ وہ سیٹ پر سکڑ کر بیٹھ گئی۔ اوکے یہ لے، آپ خود کریں اگر کر سکتی ہیں تو۔ اس نے پٹی پاس رکھ دی۔ وہ واپس سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پٹی کو دیکھتی رہی، پھر پکڑ کر پٹی کرنے لگی۔ پٹی کرنے کے بعد باقی اسے واپس کر دی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیا مطلب اس سے؟ نہیں کوئی مطلب نہیں، میں نے ایسے ہی پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ لیبا نام ہے میرا، اور آپ کا؟ میرا نام جاسم ہے۔ جاسم نے اس کا نام دہرایا۔ لیبا، اس کا مطلب ہوتا ہے جنت کی حور۔ لیبا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ بس کہیں پڑھا تھا تو یاد رہ گیا۔ صحیح۔ کچھ کھائیں گی آپ؟ اس نے سینڈوچ کا باکس نکال کر اس کی طرف کیا۔ بھوک بہت لگی تھی، وہ انکار نہ کر سکی۔ ایک سینڈوچ کا ٹکڑا اٹھا کر کھانے لگی۔ جاسم نے ایک کولڈ ڈرنک بھی اسے تھما دی۔ تھینکس آپ کا، وہ بولی۔ جاسم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ رحیم یار خان۔ پوچھ سکتا ہوں کس سے ملنے؟ اپنی ایک دوست سے۔ لگتا ہے آپ کی شادی ہے یا کسی کی شادی پر جا رہی ہیں؟ ہاں میری دوست کی شادی ہے۔ اس نے نظریں چرائیں اور سینڈوچ کھانے لگی۔ ایک دفعہ پھر سے خاموشی نے ڈیرے جما لیے۔ باقی مسافر سو رہے تھے، بس وہ دونوں جاگ رہے تھے۔ لیبا نے جاسم کے ساتھ بیٹھے بھورے کو دیکھا جس کے کاندھے پر بوڑھی عورت نے سر رکھا ہوا تھا۔ دونوں سو رہے تھے۔
وہ بہت حسرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جاسم نے اس کی نظروں کے تعاقب میں انہیں دیکھا اور پھر لیبا کو۔ وہ سچ میں جنت کی حور تھی، ایسے ہی نہیں اس کا نام لیبا تھا۔ پھر مجھے گھور کر دیکھ رہے ہیں؟ لیبا کی آواز پر وہ خیالوں سے باہر آیا۔ نہیں، میں تو خدا کے شاہکار کو سراہ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ لیبا نہ سمجھی سے بولی۔ کچھ نہیں، اس کی گہری کالی آنکھوں میں کچھ راز تھا۔ بظاہر وہ بہت خوبصورت تھی۔ آدھا راستہ گزرا تو ٹکٹ کلیکٹر ٹکٹس اکٹھی کرنے ان کے ڈبے میں آیا۔ مسافروں کو اٹھا کر ٹکٹس لینے لگا۔ جب لیبا کی باری آئی تو وہ اپنے بیگ سے پاؤچ نکالنے لگی، مگر پاؤچ کہیں نہیں تھا۔ ٹکٹ کلیکٹر نے تنگ آ کر کہا، او بی بی جی، ٹکٹ لی بھی تھی یا نہیں؟ کہاں گیا میرا پاؤچ؟ میں جلدی میں سوار ہوئی تھی، ٹکٹ نہیں لے سکی، آپ مجھے اب بنا دیں۔ وہ ٹکٹ بنانے لگا مگر اس کا پاؤچ نہیں مل رہا تھا۔ وہ خاصی شرمندہ ہو کر جاسم کو دیکھنے لگی۔ ٹکٹ کلیکٹر نے اسے ٹکٹ پکڑائی تو جاسم نے ٹکٹ کے پیسے ادا کر دیے۔ جب وہ چلا گیا تو وہ بولی، میں یہ پیسے واپس کر دوں گی، میں نے اپنا پاؤچ کہیں کھو دیا ہے۔ ضرورت نہیں پیسوں کی، آپ فکر نہ کریں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ مجھے سچ بتانا شروع کر دیں کہ آپ گھر چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ اس نے حیرانگی سے جاسم کو دیکھا۔ میرے ماتھے پہ لکھا ہے، جو آپ بھی پتہ چل گیا، بس انسانوں کی پہچان ہے مجھے۔ آپ بتائیں، مجھے ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر سکوں۔ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، کیا آپ پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو کوئی شک ہے کیا؟ اس نے ابرو اچکائے۔ ایسی کوئی بات نہیں، چلیں پھر بتائیں۔ چھوڑ آئے ہو اسے؟ ہاں، جیسا ہم نے سوچا ہے۔ اگر ویسا نہ ہوا تو تسکین نے سوالیہ نظروں سے شاہ زیب کو دیکھا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم اس منصوبے کو اپنی مرضی کا رخ دیں گے۔ جب وہ لوٹ کر آئے گی تو اسے کوئی قبول نہیں کرے گا سوائے میرے، شاہ زیب نے کہا لگایا۔ انسان کو اتنا بھی اندھا اعتماد دوسروں پر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پریشان سامنے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری چھوٹی تائی، تمہیں کیا لگتا ہے انہوں نے تمہارا ساتھ کیوں دیا؟ کیوں؟ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی، تاکہ جب تم واپس لوٹو تو تمہیں ان کے علاوہ کوئی سہارا نہ دے، شاہ زیب سے تمہاری شادی کروانے کے لیے۔ لیبا کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ اس ادا کیے لفظوں پر غور کر رہی تھی۔ اس نے اس پہلو سے سوچا ہی نہیں تھا۔ مگر وہ مجھ سے پیار کرتی ہوں گی، مگر اپنے مقصد کے لیے تمہیں استعمال کیا انہوں نے۔ تمہاری نادانی کو کیش کروانا چاہا۔ صرف شادی نہیں بلکہ تمہارے حصے کی جائیداد بھی تو انہیں ملے گی اگر ایسا ہوا تو۔ اس نے وضاحت دی۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ آنسو بہہ کر گالوں کو نم کر گئے۔ رونے سے کیا ہوگا؟ انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے سدھار لینا چاہیے۔ میرے پاس کوئی راستہ ہے کیا؟ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے، بس انسان کو راستہ ڈھونڈ کر دروازہ کھولنا آنا چاہیے۔ اور میرا دروازہ کہاں ہے؟ تمہارے سامنے۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کچھ نہیں۔ ریل کی سیٹی بجی، ریل آہستہ آہستہ ہوتے رکنے لگی۔ مسافر نیند سے بیدار ہو کر چلنے کو تیار تھے۔ وہ دم سادے اس کے لفظوں پر غور کر رہی تھی۔ کیا آپ نے سوچا کبھی جو آپ سے پیار کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ یہ صدمہ کیسے برداشت کریں گے؟ اگر وہ آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ انسان کو ہمیشہ دو پہلو سے ہر چیز کو جانچنا چاہیے، ایک سے نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کا ہونے والا شوہر آپ سے بہت پیار کرے۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، کچھ نہ بولی۔ اس کا ڈبہ خالی ہو چکا تھا، بس وہ دونوں بیٹھے تھے۔ ایک کی منزل دور تھی، دوسرے نے فیصلہ کرنا تھا۔ اس کی منزل یہی ہے یا وہ اس کے ساتھ دور کا سفر کرے گی؟ جائیں، آپ کا اسٹیشن آ گیا ہے، ایسا نہ ہو پھر کسی اور جگہ پہنچ جائیں۔ دوبارہ سے سیٹی بجی۔ ریل نے چلنے کے لیے آوازیں نکالنا شروع کی۔ ریل آہستہ آہستہ چل پڑی اور لوگ ان کے ڈبے میں سوار ہوئے، مگر لیبا کے پاؤں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ فیصلہ ہو چکا تھا، اسے دور تک اس کے ساتھ سفر کرنا تھا۔ ریل چل پڑی۔ تو آپ لوٹ جانا چاہتی ہیں؟ کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جو حیران اور ویران تھی، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ لیبا نے اسے دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ وہ کسی غیر کے سامنے اتنا شرمندہ ہو رہی ہے۔
تو اپنوں کا سامنا کیسے کرے گی؟ صبح ہونے میں ابھی 3-4 گھنٹے باقی ہیں۔ یہ ٹرین صبح ہونے سے پہلے بہاولپور اسٹیشن پر پہنچ جائے گی۔ آپ سب کے بیدار ہونے سے پہلے گھر جا سکتی ہیں۔ ہاں، میں جانا چاہتی ہوں۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، لیکن اب کچھ کھو کر لوٹنا ہوگا، اس نے سوچا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ وہ کبھی کبھی رخ موڑ کر ایک دوسرے کو دیکھ لیتے۔ بارش ایک دفعہ پھر سے شروع ہو گئی۔ اب گھٹن نہیں، درد کا سیلاب تھا جو بارش کے پانی کی طرح بہہ رہا تھا آنکھوں سے۔ صبح ہونے میں ابھی ٹائم تھا۔ ریل سیٹی بجاتی بہاولپور اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ وہ بھاری قدموں سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ جاسم بھی اس کے پیچھے اترا۔ آپ کا بھی یہی اسٹیشن ہے؟ ہاں، یہی ہے۔ اس نے چھتری کھول کر اس کے سر پر رکھی اور خود بارش میں بھیگنے لگا۔ چلے، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں۔ میں چلی جاؤں گی، اس نے نظریں چرائیں۔ اس ٹائم اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ قدم قدم ساتھ چلتے اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ جاسم نے اشارے سے ٹیکسی کو روکا، اپنا اور اس کا سامان رکھا، اسے پیچھے بٹھا کر خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شیشے میں سے بار بار لیبا پر نظر ڈالتا جس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسے پتہ نہیں تھا کوئی دل میں جگہ بنا لے گا، وہ بھی اس مقام پر۔ اس کے پاس واپسی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ کچھ ٹوٹ کر اندر بکھرا تھا۔ حویلی کے پچھلے گیٹ پر ٹیکسی آ رکی۔ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان حویلی والوں پر قیامت ٹوٹنے سے پہلے ہی وہ واپس آ گئی تھی۔ دونوں باہر نکلے۔ جاسم نے اس کا سامان دروازے کے سامنے رکھا اور ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ چھتری ہاتھ میں پکڑے اس نے مڑ کر دیکھا کہ شاید وہ اسے روک لے، مگر اس نے روکا نہیں بلکہ مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا، ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کی گرفت چھتری پر مضبوط ہو گئی۔ لڑکھڑاتے قدموں نے دہلیز پار کی۔ دادا اٹھنے والے تھے، ابھی فجر میں ٹائم تھا۔ وہ بیگ گھسیٹتی کمرے تک آئی، کپڑے واپس رکھ کر بیڈ پر اوندھے منہ گر کر رونے لگی۔ دبی دبی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ امام مسجد نے اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ وہ اٹھی اور اٹھ کر وضو کیا اور نماز ادا کی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سمجھ نہ آیا کیا مانگے۔ آنسو ہاتھوں کو بھگو رہے تھے۔ جب کچھ نہ مانگ سکی تو اٹھ گئی۔ وہ خدا تو بن مانگے ہی سن لیتا ہے، اور تڑپتے دل کی پکار وہ قریب سے سنتا ہے۔ ناشتے کا ٹائم ہوا تو تسکین نے آ کر اعلان کیا، لیبا اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں اور دیکھو، کہاں جائے گی؟ پوری حویلی دیکھی، وہ نہیں ہے۔ چودھری اکبر اور چودھری نعمان لیبا کے کمرے کی طرف دھورے۔ دروازہ کھولا تو لیبا واش روم سے نکل رہی تھی۔ کیا ہوا برے دادا؟ تایا؟ انہوں نے غصے سے تسکین کو دیکھا۔ دادا نے آگے بڑھ کر لیبا کا ماتھا چوما اور باہر چلے گئے۔ لیبا سمجھ گئی تھی یہ چھوٹی تائی کی چال ہے، تب ہی تو انہوں نے دیکھے بغیر میری غیر موجودگی کی اطلاع دی، جان بوجھ کر۔ تسکین آگے بڑھی اور زور سے اس کا بازو پکڑا۔ تم واپس کب آئے؟ لیبا نے ان کا ہاتھ حقارت سے جھٹکا۔ میں اسٹیشن سے ہی واپس آ گئی تھی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ مجھے آپ کی چال سمجھ آ گئی تھی۔ چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ وہ اسے دھمکی دے کر باہر نکل گئی۔ بہت سے دھوکے ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، اس نے سوچا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ لیبا مایوں بیٹھی تھی، اس نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ سب کے کہنے پر بھی وہ باہر نہ آئی اور نہ ہی ریان سے ملی۔ اب اسے اس بات میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ سب کے کہنے پر بھی وہ باہر نہ آئی اور نہ ہی ریان سے ملی۔ اب اسے اس بات میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ریان کے والدین بھی آئے تھے اور اس سے ملے بھی۔ دونوں ہی بہت پیار کرنے والے تھے۔ مہندی مایوں کی رسمیں علیحدہ علیحدہ ہوئیں تو وہ ریان کو نہ دیکھ سکی۔ ریان ایک دفعہ ہی ان کے گھر آیا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جس کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ دلہن بن کر وہ ریان کے گھر آ گئی تھی۔ اس نے اسٹیج پر بھی نظریں جھکائے رکھی تھیں اور ریان کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں آیا، اس کے سامنے بیٹھا اور ہاتھ پکڑ کر ایک بریسلیٹ بھی پہنایا۔ اس نے پھر بھی نظریں نہ اٹھائیں، بلکہ بریسلیٹ کو گھورتی رہی، جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی
کی لٹک رہی تھی اور ایک چھوٹا سا دروازے پر ریان اور چابی پر لینا لکھا تھا۔ وہ بہت غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب دوبارہ تو کبھی گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، لیبا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ تم، میرا مطلب ہی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ہاتھ کھینچا۔ وہ آنکھیں کھولے اسے گھور رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جی جناب، یہ میرا گھر ہے۔ میں نے پہلی نظر میں ہی تمہیں پہچان لیا تھا، ٹرین میں روز تمہاری تصویر دیکھتا تھا، تمہیں سامنے دیکھ کر کیسے نہ پہچانتا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہیں تصویر میں دیکھا تھا تب سے ہی ایڈونچر کے لیے ٹرین کا سفر کیا تھا، یا شاید اللہ نے تم سے ملوانا تھا، اس لیے میری قسمت میں یہ سفر لکھا تھا۔ کچھ سفر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ سفر ہماری زندگی میں خوشیاں لاتے ہیں جو ہم انجانے میں طے کر لیتے ہیں۔ میرا نام جاسم نہیں، ریان ہے، لیبا کا ریان۔ لیبا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ آج بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی بن مانگی دعا قبول ہو گئی تھی۔ دل کے کسی کونے سے آواز آئی، شکر الحمدللہ۔ اس نے بریسلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ریان کا مطلب ہوتا ہے جنت کا دروازہ، اور لیبا جنت کی حور۔ تم اس جنت کی حور اور اس دروازے کی چابی ہو جس کا نام ریان ہے۔ تم میرے دل کی جنت کی حور ہو۔ اس نے ہاتھ سے اس کا آنسو صاف کیے۔ لیبا اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس کا نصیب جس سے وہ بھاگ رہی تھی اتنا خوبصورت ہوگا، اسے پتہ نہیں تھا۔ ختم شو۔ جی فرینڈز، یہ کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی یہ کہانی یقیناً پسند آئی ہوگی، اور اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرتے ہوئے چینل کو ضرور سپورٹ کریں۔ ناول کے حوالے سے آپ اپنے ریویوز اور کسی بھی نئے ناول کو سننے کی فرمائش آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ تو چلیں ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خوب سا خیال رکھیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔